بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر کالا علم اور جادو نہیں ہوتا، لوگوں کو شک اور وہم ہوتا ہے کہ کالا علم اور جادو ہے، اس لیے کہ آپ پر کالا علم اور جادو ہے تو اس کی نشانی کیا ہے وہ تو آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا آپ پر جادو ہے؟ فلاں مولوی نے بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تھا، 2 سال حضور کو پتہ نہ چلا، تو مولوی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے کاروبار بنا دیا ہے۔ ایک بار اس طرح اجرت حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کاروبار اس سے نہیں بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو فلاں نے بتایا آپ پر جادو ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ حضور کو تو پتہ نہ چلا۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے کتاب التفسیر میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور جادو حق ہے اور اس کا علاج بھی ٹھیک ہے، 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی، بس ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر ملے تب فائدہ ہوگا، چف کرنے سے فائدہ کم ہوگا، ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پورے بدن پر ملنا ہے۔ تو بہرحال کالا علم اور جادو یہ اکثر وہم اور شک ہوتا ہے کہ مجھ پر ہے اور میری طبیعت خراب ہے اور یہ خراب ہے اور سر پر درد ہے اور سر چکرا رہا ہے تو ہے۔ اور آج کل بہت سارے ویڈیوز علماء نے بنائی ہے کہ بھائی کالے علم اور جادو کی نشانیاں ہیں، تو کوئی نہ کوئی نشانی تو کسی میں ہوتی ہے، تو انہوں نے الٹا لوگوں کو پریشان کر دیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اس کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، کپڑے جلتے ہیں، صندوق میں الماری میں کپڑے جلتے ہیں، اور اس پر گول گول دائرے کی کٹنگ ہوتی ہے یا سیدھی کٹنگ ہوتی ہے، ٹیٹرون کے کپڑے، اور باقی جو ہے نائلون وغیرہ کے اس میں تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ کیڑا کاٹ لیتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے، زیادہ خوشبو آپ کی ناک میں آئے گی، زیادہ خوشبو کسی اور کو محسوس نہیں ہوگی، زیادہ بدبو کسی اور کو بدبو محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی آگ لگتی ہے گھروں میں، آوازیں آتی ہیں، وہم کی آواز نہیں، واقعتاً، تو یہ کالے علم اور جادو کی نشانی، اور یہ آپ کو نہیں، آپ پریشان نہ ہو اور کسی کے وہم وغیرہ میں آپ نہ آئیں۔ آپ دور دور نہ جائیں، فلاں علاقے میں ایک پیر ہے، عامل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ان کے پیچھے آپ نہ جائیں۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تھانوں میں 4 مولوی رکھ لیں گے، پولیس والوں کو فارغ کر دیں گے، ایک حساب کتاب کرے گا، ایک خواب دیکھے گا، ایک استخارہ کرے گا، ایک لکیریں کھینچے گا، تو وہ بتلا دے گا کہ بھائی جادوگر کہاں ہے، یا قاتل کہاں ہے، یا چور کہاں ہے۔ تو پھر پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ تو آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں۔ استخارہ سے کسی کا پتہ نہیں چلتا رشتہ اچھا رہے گا برا رہے گا۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کام میں خیر ڈال دو۔ 2 رکعت نفل دن کو پڑھو، رات کو ضرور نہیں ہے، اور استخارہ کی دعا پڑھ لو، استخارہ ختم ہو گیا، بس۔ خواب کا نظر آنا اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے، یہ نہیں ہے، دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، مبشرات ہے، اور کام اچھا رہے گا برا رہے گا، کوئی رنگ دیکھنا، اس طرح کی چیزیں دیکھنا، یہ اس میں نہیں ہے۔ استخارہ میں یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، یا اللہ اس کام میں خیر ڈالو، گاڑی خریدنی ہے، رشتہ کرنا ہے، معلومات بھی کرو۔ اس لیے استخارہ سے افضل مشورہ ہے، استخارہ کا ذکر حدیث میں ہے اور مشورے کا ذکر قرآن حدیث دونوں میں ہے، تو مشورے کی فضیلت استخارے سے زیادہ ہے، تو اس پر آپ عمل کریں۔ لوگوں نے استخارہ سٹر بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھی اس طرح ہماری کوتاہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو استخارہ سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی، پھر پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے طلاق نہیں دی، دونوں کی نہیں بنتی ہے، ہم نے تو استخارہ کیا تھا، جی طلاق ہو گئی۔ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دنیا دار اسباب ہے، اور مشورہ کر لو۔ مشورے میں استخارہ سے طاقت زیادہ ہے۔ وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا يخفى على اثنین۔ بہرحال کالے علم اور جادو کا علاج میں نے بتا دیا، کچھ نشانی بھی آپ کو بتا دی، اور آپ شک اور وہم بھی نہ کریں، اور ایسے عاملوں کے پاس مت جائیں جو جن میں شرک ہو یا بدعت ہو یا بے پردگی کرتے ہیں، یا ان کی زندگی سنت کے خلاف ہو، یا اس سے کاروبار بنا دیا، کسی زعفران مانگتے ہیں، کسی دیگ مانگتے ہیں، کسی بکرا مانگتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ والسلام۔ دیپک راول۔